السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو۔ پرانے وقت میں لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، پیسے کی فراوانی نہیں تھی، لوگ زیادہ تر غریب ہوا کرتے تھے، رشتہ داروں میں میل جول کا دکھاوا نہیں تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے شخص کہتے ہیں کہ اسی دور میں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب نہایت نرم دل نیک تھے۔ سارا محلہ مولانا صاحب کی بہت عزت کرتا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی جوانی میں ہی وفات ہو گئی تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھے۔ مولوی صاحب مسجد میں نہ ہی صرف 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے بلکہ مسجد کی طرف سے دیا گیا کوئی بھی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ محلے والے ان کے ضروریات ان کے کہنے سے پہلے انہیں دے دیا کرتے تھے۔ کپڑے، کھانے پینے کے سامان، ہر چیز انہیں مل جایا کرتی تھی۔ مسجد کے پاس ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنے محلے والوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ، دنیاوی پڑھائی کے ساتھ دین اسلام کی پڑھائی بھی پڑھاؤ۔ یہ دینی تعلیم لینا فرض ہے۔ دنیا کی پڑھائی صرف دنیا میں ہی رہ جائے گی، مگر ہم جو دین کا پڑھائی پڑھیں گے وہ آخرت تک ساتھ جائے گی اور ہماری اس سے آخرت سنورے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اسکول جانے سے پہلے مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس لیے ہر صبح بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے تھے۔ پرانا دور تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا تاکہ نمازی نماز پڑھنے آئیں تو اس سے وضو کر سکیں۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس وقت موٹر نہیں ہوتی تھی، اس لیے کنویں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ محلے کے اکثر خدمتگار لوگ مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ کنویں سے پانی نکال کر مسجد کے ڈرم میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے تھے اور ان میں سے جو بچے قد کاد میں بڑے ہوا کرتے تھے، مولوی صاحب ان کو کام پر لگا دیا کرتے تھے کہ تم کنویں سے پانی نکالو۔ کسی بچے کی ذمہ داری ایک دن، کسی بچے کی دوسرے دن، کوئی مسجد میں جھاڑو لگا دیا کرتا۔ بچے مل جل کر مسجد کے کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ قرآن پاک کی تعلیم، علم دین حاصل کرنے کے بعد ہوتا۔ اس کے بعد بچے جلدی جلدی اپنے گھر واپس چلے جاتے اور اسکول چلے جاتے۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے تو ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا مسجد میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا صورت سے ہی بڑا سیدھا سادھا دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب اسے دیکھ کر چونک گئے کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ اس نے اپنے جوتے نکالے اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ سردیوں کے دن تھے، مولوی صاحب اندر بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس نے مسجد کے اندر داخل ہو کر مولوی صاحب کو باادب سلام کیا۔ مولوی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مولوی صاحب اسے پہچان نہ سکے۔ مولوی صاحب نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یہیں آس پاس میں رہتا ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی آبادی نہیں ہے، اس کے ماں باپ اس کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب کوئی مسجد بھی نہیں ہے، اس لیے میں شہر آیا ہوں۔ مولوی صاحب، اگر آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیا کریں گے تو میں وہاں سے یہاں پڑھنے کے لیے آ جایا کروں گا۔ مولوی صاحب تو بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور بڑی خوشی سے بولے،
بیٹا یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، تم بھی پڑھنے آیا جا کرو، تم بھی پڑھنے آ جایا کرو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ اس دن سے وہ بچہ ہمارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ بچہ بہت کم بولتا تھا، سنجیدہ مزاج اور عمر 14 سے 15 سال تک تھی۔ وہ کسی سے بات چیت نہ کرتا، بہت ہی سنجیدہ تھا۔ وہ بہت ہی الگ بیٹھتا اور اپنا سبق پڑھتا رہتا اور چپکے سے وہاں سے چلا جاتا۔ مولوی صاحب نے اس سے کبھی کوئی بات نہ پوچھی اور نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، لیکن ایک بات تھی کہ مولوی صاحب جب بھی اسے کسی کام کا حکم دیتے تو جھٹ سے وہ کام کر لیتا۔ کبھی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے کہا جاتا تو فوراً لگا دیتا، کبھی صفحے درست کرنے کو کہتے تو فوراً کر دیتا، کبھی کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو فوراً نکال دیتا۔ ان میں سب سے مشکل جو کام تھا وہ کنویں سے پانی نکالنا تھا۔ ڈول کو کنویں میں ڈالنا، پھر اس میں سے پانی نکال کر ڈرم میں ڈالنا، اس کام میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ وضو کے لیے پانی بہت کم ہے اور صبح فجر کی نماز کے لیے بچوں کو بہت مشکل ہوگی وضو کرنے میں، اس لیے تم جاؤ کنویں سے پانی نکال کر ڈرم میں ڈال دو۔ وہ لڑکا سعادت مندی سے گیا اور اس کے گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ واپس آ گیا۔ مولوی صاحب جو بچوں کو پڑھا رہے تھے وہ نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھے، ارے تم اتنی جلدی آ گئے؟ لڑکا بولا، مولوی صاحب میں نے تو 20 پانی کے ڈول ڈرم میں ڈال دیے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، اتنی جلدی تم نے پانی بھر لی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکا بولا، اصل میں مولوی صاحب میں نے جلدی کنویں سے پانی نکالا، جلدی سے پانی بھر کر ڈرم میں ڈال دیا، اس کام میں اتنا تو وقت نہیں لگتا۔ مولوی صاحب الجھ گئے اور بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکا بولا، دراصل مولوی صاحب آپ بچوں کو پڑھانے میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں کتنی دیر میں واپس لوٹا ہوں۔ مولوی صاحب الجھن میں پڑ گئے مگر خاموش ہو گئے اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے میں لگ گئے۔ کچھ دنوں بعد مولوی صاحب نے پھر اس کی ڈیوٹی لگائی اور کہا اس لڑکے سے کہ آج پھر تم کنویں سے پانی نکال کر ڈرم میں ڈال دو۔ لڑکا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے پانی بھر دیا ہے، تو مولوی صاحب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مسجد کے صحن سے گزر کر اور ڈرم کی طرف بڑھے۔ شاید انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی اس نے پانی کیسے بھر دیا۔ انہوں نے سر جھکا کر ڈرم کے اندر جھانک کر دیکھا اور واقعی ڈرم میں آدھا سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی تم نے تو اتنی جلدی آدھا ڈرم بھر دیا۔ لڑکا بولا، دراصل مولوی صاحب میں بہت ہی جلدی کام کرنے کا عادی ہوں۔ لڑکا مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا بلکہ باادب سر جھکا کر باتیں کر رہا تھا۔ اگلے دن پھر مولوی صاحب نے دوسرے لڑکے کو پانی بھرنے کی ڈیوٹی لگائی۔ وہ پانی بھرنے گیا اور بہت دیر لگا کر واپس آیا۔ بچے پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ جب بچہ اندر آیا تو مولوی صاحب اس کو دیکھ کر بولے، کیا ہوا بیٹا تم نے پانی بھر دیا؟ بچے نے کہا، جی مولوی صاحب میں نے پانی بھر دیا مگر ڈرم آدھا بھی نہیں بھرا، میں نے بہت مشکل سے پانی ڈالا ہے، ڈول بہت وزنی ہے۔ مولوی صاحب بے خیالی میں بولے، اچھا تم بیٹھو اور سبق پڑھو اور جلدی سے گھر واپس جاؤ، تمہیں بھی اسکول جانا ہے۔ مگر مولوی صاحب اچانک چونک پڑے۔ اچانک اسی لڑکے کا خیال آیا
جو قرآن پاک کا سبق پڑھ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ لڑکا بہت جلد پانی بھر دیتا ہے۔ مولوی صاحب کافی دیر تک اس بات پر غور کرتے رہے، مگر ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ لڑکا تندرست اور مضبوط شریر کا ہے، اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اس لیے وہ پانی جلدی سے بھر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روز مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے۔ مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی کہیں سے ملنے کے لیے آیا۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر وہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور مولوی صاحب کے لیے کچھ پھل تحفے کے طور پر لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب اس شخص سے باتیں کرتے کرتے بولے، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کشمیر کے سرخ سیب کھاؤں، مگر کیا کروں؟ کشمیر یہاں سے بہت دور ہے، وہاں کون جائے گا؟ کون میرے لیے سیب لے کر آئے گا؟ وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوا اپنا سبق پڑھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کی باتوں پر اس کا پورا دھیان تھا۔ وہ مہمان مولوی صاحب سے مل کر اپنے گھر چلا گیا اور وہ بچہ بھی اپنا سبق پڑھ کے واپس گھر لوٹ گیا۔ مگر اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے۔ بچوں کو سبق دینے کے بعد وہ دو زانو ہو گئے اور بچے اپنا اپنا سبق پڑھنے لگے۔ مولوی صاحب سیدھا ہو کر بیٹھے، تبھی ان کا ہاتھ ایک کپڑے جیسی چیز پر ٹکرایا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو کپڑے کی ایک گٹری تھی، اور جب اٹھا کر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس گٹری کے اندر سرخ سرخ کشمیر کے سیب رکھے ہوئے تھے جو بہت لال لال تھے۔ مولوی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہیں۔ انہوں نے بچوں کی طرف ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں انہوں نے تو نہ لا کر نہیں رکھا، مگر تمام بچے اپنی اپنی پڑھائی میں مشغول تھے، اپنا سبق پڑھ رہے تھے، اور مولوی صاحب بیچارے الجھن میں پھنسے رہے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہیں وہ لڑکا بیٹھا ہوا اپنا سبق پڑھ رہا تھا۔ وہ مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اپنا سبق پڑھنے لگا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ گٹری کو اپنے پاس رکھا اور سوچنے لگے، ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی نمازی نماز پڑھنے آیا ہو اور اپنے ساتھ یہ گٹری لایا ہو، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ بھول گیا ہو۔ مگر نمازیوں سے پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے یہ سیب کسی کے نہیں تھے۔ پھر مولوی صاحب نے سیبوں کو الماری میں رکھ دیے، اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ کشمیر کے سیب تھے۔ کچھ دنوں کے بعد مسجد کی چھت بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی، اور اسی لڑکے نے چھت سنبھالی جو جلدی جلدی کام کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب ٹہلتے ٹہلتے چھت پر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھت پر یہ مٹی کا لیپ اس طرح سے کیا گیا ہے جیسے وہ مٹی کا لیپ نہ ہو، بلکہ پتھر لا کر چھت پہ رکھ دیے گئے ہوں، پتھروں کو تراش کر رکھا گیا ہو۔ وہ حیران و پریشان تھے کہ چھت پر تو مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، یہ اتنا مضبوط پتھریلا چھت کیسے بن گیا؟ اب تو مولوی صاحب کا ماتھا ٹھمک گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اس لڑکے پر کڑی نظر رکھنے لگے۔ مولوی صاحب کو اتنا معلوم چل چکا تھا کہ وہ لڑکا کوئی معمولی چیز نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہے۔ مولوی صاحب سوچتے گئے مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اب وہ لڑکا ذرا ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہمارے گھر ایک سالانہ ختم ہے، میرے والد نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو ہمارے گھر آ کر ختم پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب بولے،
تمہارا گھر کتنا دور ہے اور کہاں پر ہے؟ جہاں تک میرا گمان ہے تمہارا گھر تو بہت دور ہے۔ تو لڑکا بولا، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑا آگے۔ ریلوے اسٹیشن کو پار کرنے کے بعد بس تھوڑا ہی دور ہے، زیادہ نہیں۔ مولانا صاحب آپ پریشان نہ ہوئے، میں آپ کو واپس چھوڑ دوں گا۔ مولوی صاحب بولے کہ ٹھیک ہے، ختم کل پڑھانا ہے نا؟ لڑکا بولا، جی ہاں مولوی صاحب، کل شام کو پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے، کل تم عصر کی نماز کے بعد آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، پھر ختم پڑھا کر مغرب کی نماز کے بعد مسجد واپس آ جاؤں گا۔ لڑکے نے سر ہلایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن وہ لڑکا عصر کے وقت مولوی صاحب کو لینے آ گیا۔ عصر کی نماز ادا کی اور مولوی صاحب سے کہنے لگا، چلیے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ چل پڑے۔ ریلوے اسٹیشن کو پار کر کے وہ آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ آگے چل کر آبادی ختم ہو گئی، پھر ویرانہ شروع ہو گیا۔ وہ خوب آگے تک چلتے رہے مگر اس لڑکے کا گھر دکھائی نہیں دیا۔ مولوی صاحب تو چل چل کر تھک چکے تھے۔ مولوی صاحب کے پاؤں دکھنے لگے، ان کو غصہ بہت آیا مگر اپنے غصے کو قابو رکھتے ہوئے بولے، ارے کتنا دور ہے تمہارا گھر؟ میرے تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ لڑکا تو اپنے تیز تیز پاؤں سے آگے چل رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور ہنس کر بولا، ارے مولوی جی آپ اتنی جلدی تھک گئے؟ بس میرا گھر تھوڑی دیر اور قریب ہے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ مولوی صاحب کو اس کی ہنسی پر اور غصہ آیا مگر وہ خاموش رہے اور وہ چلتے گئے۔ وہ چلتے چلتے بے حال ہو گئے اور گر گئے اور تھک کر بولے، ارے بھائی اتنی ویرانوں میں کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بس میاں بس، اب میں اس سے اور آگے نہیں چل سکتا۔ مولوی صاحب وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ لڑکا بولا، ارے مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ چلیے بس پاس پہنچ گئے، بس اب پہنچنے ہی والے ہیں۔ لڑکے نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ لڑکا چلتے چلتے پہاڑی کے درمیان ایک چھوٹے سے غار جیسے ٹیلے پہ کھڑا ہوا۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ لڑکا مولوی صاحب سے بولا، لیجیے مولوی صاحب میرا گھر آ گیا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ مولوی صاحب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ خاموخواہ اتنی بڑی مصیبت اپنے گلے ڈال لی۔ لڑکا اس سوراخ نما غار کے اندر داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ غار کے اندر مولوی صاحب داخل تو ہو گئے مگر اندر کا اندھیرا دیکھ کر مولوی صاحب کچھ ڈر سا گئے مگر وہ لڑکے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ مگر کچھ آگے بڑھنے کے بعد غار کا اندھیرا ختم ہو گیا اور سامنے سے روشنی دکھائی دینے لگی۔ روشنی غالباً اس جگہ سے آ رہی تھی، کسی ایسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں پر دھوپ کا دخل تھا۔ لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، چلے آئیے اندر۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے مگر وہ ڈرتے ڈرتے قدم اندر رکھ رہے تھے۔ اندر پہنچے تو دیکھے کہ اندر غار نما ایک کمرہ تھا۔ جب مولوی صاحب کی آنکھیں اندھیروں کو دیکھنے کی قابل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورتیں اور مرد تھے اور دیواروں پر چھوٹی چھوٹی مثالیں جل رہی تھیں۔ ان سب لوگوں نے بڑے احترام سے مولانا صاحب کو سلام کیا۔ مولوی صاحب نے ان کے سلام کا جواب تو دیا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں دعا کرنے لگے، تیرانہ نظروں سے ہال کی جانچ کرنے لگے اور جب ان کی نظر دائیں طرف پڑی، اس طرف
20-25 لگ بھگ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے بونے ادھر ادھر چل رہے ہوں۔ مولوی صاحب جلدی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، میاں جلدی سے ختم کے لوازمات لے کر آؤ، مجھے مسجد پہنچنا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرانی ہے۔ میں ختم پڑھ کر جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ لڑکا بولا، اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹھہریے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر تھا۔ وہ اس طرح تراشا ہوا تھا جیسے کوئی کرسی ہو۔ مولوی صاحب اس پر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر مولوی صاحب کے سامنے چادر بچھا دی اور مولوی صاحب پھر ایک بار حیرت انگیز منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں بیٹھے افراد نے بجلی کی طرح بہت سارے پھل اور بہت سی کھانے کی چیزیں، بہت سے لوازمات سامنے لا کر رکھ دیے۔ پھر مولانا صاحب نے جلدی جلدی ختم پڑھنا شروع کر دیا اور انہوں نے جان بوجھ کر ختم کو مختصر کر دیا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ لڑکے نے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا۔ ایک بڑے عمر کا آدمی فوراً کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو مولوی صاحب کو وہاں لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب جو پہلے سے اس ماحول میں جا کر پریشان تھے اور کہنے لگے، نہیں کوئی بات نہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ شکریہ کیسا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس آدمی نے کہا، مولوی صاحب بیٹھیے، کچھ کھا پی کر جائیے گا۔ مولوی صاحب نے کہا، نہیں مجھے نہیں کھانا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کی بات ٹال کر یہ بات کہی۔ جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مولانا صاحب، آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، جلدی سے تھیلا لاؤ اور مولوی صاحب کو بھر کے دے دو۔ وہ جلدی سے کہیں سے 2 تھیلا لے کر آیا اور ایک تھیلے میں کھانے کا سامان بھر دیا اور دوسرے میں جو چیز وہ بھر رہے تھے، مولوی صاحب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، اور دوسرے تھیلے میں وہ بہت سارے کوئلے بھر رہے تھے۔ پھر وہ آدمی لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جاؤ مولوی صاحب کو بحفاظت وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئے تھے، اور بولا، مولوی صاحب، یہ ہماری طرف سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ کوئلے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا مولوی صاحب کو لے کر غار سے باہر چل پڑا۔ مولوی صاحب غار سے باہر نکلے تو دل ہی دل میں کہنے لگے، اتنی دور ختم پڑھنے کے لیے آیا اور ملا بھی کیا، کوئلے، میرے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ عجیب لوگ ہیں، گھر آئے مہمان کے خدمت کرنا بھی انہیں نہیں آتا۔ لڑکے نے کوئلہ والا تھیلا مولوی صاحب کو پکڑا دیا اور کھانے والا تھیلا جو بہت بھاری تھا وہ خود اٹھا لیا۔ مولوی صاحب کوئلے والا تھیلا اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور دل ہی دل میں انہیں سنانے لگے، اور دور سے ہی انہیں ریلوے لائن چمکتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے اس لڑکے سے کہا، تم چلے جاؤ۔ لڑکے نے کہا، نہیں مولوی صاحب، میں آپ کو مسجد تک چھوڑ کر آؤں گا۔
مولانا صاحب بولے نہیں اب تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ مولوی صاحب نہیں مانے اور کھانے کا تھیلا اسے پکڑ لیا اور لڑکے کو وہیں سے واپس کر دیا۔ لڑکے نے رخصت ہوتے وقت مولوی صاحب کا جانے سے پہلے مولوی صاحب کا بڑی جوشی سے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے پڑھایا اور ختم کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا اور دل ہی دل میں تلملا رہے تھے۔ وہ لڑکا چلا گیا اور مولوی صاحب مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی آبادی دور تھی، ایک ہاتھ میں کوئلے کا تھیلا اٹھائے ہوئے، دوسرے تھیلے میں کھانے پینے کا تھیلا۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت تھا، پھر انہوں نے تھیلے سے ایک ایک کوئلہ نکال کر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب ریلوے لائن کے بالکل قریب پہنچ گئے اور بیٹھ کر ہانفنے لگے، سانس چڑھ گئی، مگر کوئلے والا تھیلا کچھ ہلکا ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے کافی سارے کوئلے راستے میں پھینک دیے تھے۔ پھر کچھ کوئلے بچ گئے تو کہنے لگے یہ تو بچ گئے ہیں، جلانے کے کام آئیں گے۔ پھر وہ گھر پہنچ گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد غصے سے انہوں نے کوئلے کا تھیلا پھینک دیا، لیکن ایک بات ان کے ذہن میں پوری طرح کھٹک رہی تھی، آخر اتنے ویرانے میں ان لوگوں کے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ذہنی الجھن کا شکار رہے اور پھر مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ جب سونے گئے تو وہی سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے کس وقت مولانا صاحب کو نیند آ گئی اور جب صبح فجر کے وقت اٹھے تو سامنے ان کی نظر اسی تھیلے پر پڑی، اس میں کوئلے پڑے ہوئے تھے۔ دل میں خیال آیا اب میں ان کوئلوں کا کیا کروں؟ باقی کوئلے تو پھینک دیے، میرے پاس انگیٹھی بھی نہیں، چلو اسے باہر پھینک دیتے ہیں۔ آگے اٹھے اور تھیلا اٹھایا تو اندر سے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً تھیلا کھولا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ سارے کوئلے سونے میں تبدیل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب دنگ رہ گئے کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ انہوں نے پورا تھیلا الٹ دیا، وہ سارے کے سارے کوئلے سونا بن چکے تھے۔ اب مولوی صاحب کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی، وہ لڑکا جنات کے قبیلے سے تھا۔ اس بات کا مولوی صاحب کو شک تھا۔ مولوی صاحب کی زندگی بدل کر رہ جاتی۔ اب تو مولانا صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً پورے سونے لپیٹ کر تھیلے میں رکھ دیے اور اسے بڑے احتیاط کے ساتھ کمرے میں چھپا دیا۔ نماز فجر کے بعد صبح کا اجالا جیسے ہی پھیلنا شروع ہوا، مولانا صاحب نے ریلوے لائن کی طرف دوڑ لگا دی اور ساری جگہ پر دیکھتے دیکھتے جا رہے تھے، مگر راستے میں انہیں کہیں بھی کوئلے کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہی کوئلے جسے پچھلے شام انہوں نے پھینکتے آئے تھے، وہ کوئلے کے ٹکڑے تو رات کو لڑکا واپس جاتے وقت لے جا چکا تھا۔ مولوی صاحب مایوس ہو کر واپس گھر آ گئے اور سوچنے لگے جو کوئلے ان کی قسمت میں تھے، وہ سوچنے لگے جو کوئلے سونے میں تبدیل ہوئے ہیں وہی ان کی قسمت میں تھے، انہیں ہی غنیمت جان کر اب رکھ لیا جائے۔ یوں مولانا صاحب اپنی تھوڑی سی غفلت سے اچھا سونا بھرا خزانہ کھو دیا۔ تو دوستو یہ واقعہ ایک مولانا صاحب اور ایک جنات کا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو امید کرتے ہیں دوستو
آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔